अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सस्पेंस से भरपूर एम ए राहत की नॉवल ताबूत की सेकंड एपिसोड आपको कैसी लगी, ज़रूर अपनी राय दें। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। अब शुरू करते हैं इसकी तीसरी एपिसोड। मैं खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर तक औरत भी खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अगर इस वक्त तुम ना होते तो न जाने क्या हो जाता। मैंने हैरानगी से पूछा। पता नहीं, वो गहरी सांस लेकर बोली और फिर चौंक पड़ी। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? इस सवाल का जवाब आप न मांगें तो बेहतर है। नहीं बताना चाहते तो ना सही। बहरहाल तुम मेरे मोहसिन हो। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे किस मसगले में हारिज हुई हूँ, लेकिन इस वक्त तुमने मुझे बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मैं खामोश ही रहा तो औरत ने कहा, मेरा नाम सबेह पारा है, ईरानी नज़ाद हूँ और यहाँ एक छोटा सा रेस्तोरां तेहराना के नाम से चलाती हूँ। ये गुंडे बहुत अरसे से मुझे परेशान कर रहे थे। इस वक्त मैं एक ज़रूरी काम से निकली थी कि ये मुझे मेरी कार में अगवा करके ले आए। शायद ये मुझसे कुछ कागजात पर दस्तखत कराना चाहते थे। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पुलिस की मदद भी नहीं ले सकती क्योंकि इन लोगों ने मुझे अपने जाल में फांसा हुआ है। क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको? हाँ। ब्लैकमेलिंग की वजह? मैंने सवाल किया और औरत खामोश हो गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये सवाल गलत था। जाहिर है कि कोई ऐसी ही कमज़ोरी होगी कि जिसकी वजह से कोई उसे परेशान कर रहा है। औरत ने काफ़ी देर तक मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की, फिर आहिस्ता से बोली, तुमने अपना नाम नहीं बताया। दानिश, मैंने जवाब दिया। शुक्रिया मिस्टर दानिश, एक बार फिर मैं तुमसे ममनूनियत का इजहार करती हूँ। शहर में तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ? ये सवाल मेरे लिए तशवीशनाक था। पता नहीं वो कौन है। मेरे बारे में जानकर कहीं वो मेरे लिए उलझन न खड़ी कर दे। लेकिन बहर तौर मैंने उस इलाके का पता बता दिया जहाँ इस्माइल की खोली थी। इस वक्त वहाँ के अलावा और कहाँ जा सकता था? हालांकि काफ़ी रात गुजर गई थी, लेकिन मैं जानता था कि इस्माइल की रिहाइशगाह में दाखिल होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद औरत ने मुझे उस जगह उतार दिया जहाँ से मैं पैदल चलकर उस गंदे इलाके में दाखिल हो सकता था। उसने अपना नन्हा सा खूबसूरत कार की डिग्गी में से निकाल कर मेरे हवाले करते हुए कहा, मैं बार बार शुक्रिया अदा करके बेवकूफ़ी का इजहार नहीं करना चाहती मिस्टर दानिश, लेकिन अगर कभी मेरी ज़रूरत पेश आए तो बराह करम होटल तेहराना चले आना। इस कार्ड पर मुकम्मल पता दर्ज है। मैंने कार्ड लेकर जेब में रख लिया और फिर इस इमारत की तरफ बढ़ गया जिसमें इस्माइल का कमरा था। इस्माइल आज शायद वापस नहीं आया था क्योंकि बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन जब मैं ताला खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो फर्श पर इस्माइल को पड़े हुए पाया। मैं अंधेरे में चौंक कर आँखें फाड़ने लगा। ये कमबख्त कहाँ से दाखिल हुआ? लेकिन मुझे पिछली रात याद आ गई जब दरवाज़ा बदस्तूर अंदर से बंद था और इस्माइल अंदर दाखिल हो गया था। शायद उसने अपने कमरे में दाखिल होने के लिए और कोई रास्ता भी बना रखा था। वैसे मेरा बिस्तर उसने खाली ही छोड़ दिया था क्योंकि $5 में वो एक हफ्ते के लिए बुक हो गया था। मैं बिस्तर पर बैठकर गर्दन झटकने लगा। आँखों में नींद का शाइबा भी नहीं था। दिल व दिमाग अजीब सी कैफियत का शिकार थे। जो कुछ गुजर रही थी मुझ पर, अब भी उस पर यकीन करने को जी नहीं चाह रहा था। लेकिन यकीन न करना भी हिमाकत थी। मेरे नादीदा दोस्त ने जिस तरह मेरी मदद की थी वो नाकाबिले यकीन था। मेरा बदन उसके ज़ेर अमल काम कर रहा था, मेरा दिमाग उसके ज़ेर असर था। लेकिन सिर्फ़ इन लम्हात में
جب اس کی ضرورت پیش آتی تھی۔ میرے ہونٹوں سے بے اختیار نکل گیا، رامز، کہو میرے دوست، کیا بات ہے؟ مجھے اپنے ذہن میں اس کی آواز سنائی دی اور میں بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا تم یہیں موجود ہو؟ ہاں، میں تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں آ گیا ہوں، اور جیسا کہ میں نے تم سے کہا، کچھ وقت تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا اور تمہاری دنیا کو دیکھوں گا۔ ویسے رائے مساس، تم نے اپنی رہائشی کے لیے بڑی بدنما جگہ منتخب کی ہے۔ میں کیا جواب دوں اس بات کا؟ میرے حالات اگر تمہارے علم میں آ جائیں تو پھر تم مجھے اس جگہ کے قیام میں حق بجانب قرار دو گے۔ تمہارے حالات؟ سوالیہ انداز میں کہا گیا، اور میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ ایک خیالی پیکر سے گفتگو کر رہا تھا جس کا میرے سامنے کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اس آواز کا تعلق انہی واقعات سے تھا، اور اب اسے تسلیم نہ کرنا بھی کچھ عجیب سا ہی لگتا تھا۔ وہ مجھ سے گفتگو کرتا تھا، وہ میرے ہاتھ پاؤں کو مصنوعی انداز میں ادھر ادھر کر دیتا تھا، مجھے دوسروں کی دست بر سے محفوظ رکھتا تھا، اور اس کے بعد بھی میں اس کے وجود کو تسلیم نہ کروں؟ اسے حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ سرزمین مصر پر اسرار روایتوں کی حامل تھی۔ یہ روایتیں میں نے افسانوی شکل میں کتابوں میں پڑھی تھیں، اور کچھ روایتیں لوگوں کی زبانی بھی سن رکھی تھیں، لیکن خود میرا بھی ان روایتوں سے سابقہ پڑے گا، اس کا تصور بھی ذہن میں نہیں جاگا تھا۔ آہستہ آہستہ دل کے گوشوں میں ایک روشنی سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر واقعی میں بھی ان پر اسرار روایتوں میں سے ایک روایات بن گیا ہوں تو پھر کیوں نہ اس روایات سے فائدہ اٹھایا جائے؟ مجھے اپنے ذہن میں ہنسی کی آواز سنائی دی، اور پھر وہی آواز میرے دماغ میں گونجی، دوستوں کی دوستی سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا دوست رائے مساس۔ اگر تم ماضی کی کہانیاں یاد کرو گے تو تم پر بڑے عجیب و غریب انکشاف ہوں گے، لیکن چھوڑو، تمہارا ذہن ویسے ہی ڈسٹرب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب آرام کی نیند سو جاؤ۔ صبح جب جاگو گے تو تمہاری طبیعت سے ایک کوفت دور ہو چکی ہوگی، اور اس کے بعد ہم اطمینان سے بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ پتہ نہیں یہ حکم تھا یا کوئی ہمدرد کا دوا کہ مجھے فوراً ہی نیند آنے لگی۔ میں نے جوتے اتارے اور انہی کپڑوں میں بستر پر دراز ہو گیا۔ دوسری صبح خوب دن چڑھے جاگا تھا، بڑی گہری اور پرسکون نیند آئی تھی۔ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو اسماعیل اپنے بدنما اور غلیظ دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ وہ مسرور نظر آتا تھا۔ اس نے شکر گزار لہجے میں کہا، میں جا رہا ہوں ماسٹر، معاف کرنا، تمہارے بغیر ناشتہ کر لیا، لیکن تمہارا ناشتہ میں نے الگ رکھ دیا ہے، اور اس لذیذ ناشتے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تم اطمینان سے منہ ہاتھ وغیرہ دھو لو، پھر ناشتہ کر لینا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی جانب مڑ گیا۔ آج یہ احمق آدمی خود ہی ناشتہ لے آیا تھا، لیکن میں نے اسے ناشتے کے لیے پیسے تو نہیں دیے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر جب اس پرانے میز پر پہنچا تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انتہائی نفیس برتنوں میں ناشتے کی بہت سی اشیاء رکھی ہوئی تھیں جو قیمتی چیزوں پر بنی ہوئی تھیں۔ یہ تمام چیزیں اسماعیل کے بس کی بات تو نہیں تھی۔ میری طرف سے مجھے اپنے ذہن سے رامز کی آواز سنائی دی اور میں اچھل پڑا۔ رات کے واقعات ابھی یاد نہیں آئے تھے، لیکن رامز کی آواز نے بدن پر جھرجھری پیدا کر دی، اور میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
مجھے رامیس کا ہلکا سا کہکہا سنائی دیا تھا۔ آخر مجھے کب تک تسلیم نہیں کرو گے؟ بہتر یہ ہے کہ میری حقیقت کو قبول کر لو۔ بیٹھو، ناشتہ کر لو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور سہمے ہوئے انداز میں نے ناشتے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے سامنے والی کرسی پر کوئی اور بھی بیٹھا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ جواب میں پھر وہی ہلکا سا کہکہا میرے ذہن میں گونجا۔ میں مادی انسان نہیں ہوں۔ تم نے دیکھ لیا، میرا بدن مقبرے کے تابوت میں مدفون ہے۔ صدیوں سے میں گہری نیند سو رہا تھا کہ تم نے میرے تابوت کا ڈھکن کھول کر میری اس نیند میں خلل اندازی کی۔ شاید میں تم سے ناراض ہو جاتا، لیکن تمہاری صورت میرے جگری دوست رائے مساس سے ملتی جلتی ہے، اور تمہیں دیکھ کر مجھے رائے مساس یاد آ گیا۔ تم نہیں جانتے کہ سرزمین مصر کی زیر وادیوں میں ہم نے کس طرح بچپن اور جوانی گزاری۔ کبھی تفصیل سے تمہیں سناؤں گا۔ میری زندگی بہت خوبصورت گزری ہے، پھر موت نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ رائے مساس شاید کسی اور مقبرے میں مدفون ہو، میری روح اسے تلاش نہیں کر سکتی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مٹی میں مل کر خاک ہو گیا ہو اور اس کی لاش کے حنوط نہ کیا گیا ہو، کیونکہ وہ ایک عام نوجوان تھا۔ میں اس کا ہم شکل ہونے کی حیثیت سے تمہیں اس کی جگہ دے سکتا ہوں۔ جو کچھ ہم روحیں کر سکتی ہیں وہ تمہارے لیے میں کروں گا۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی ہر نعمت، ہر خوشی میں تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا، لیکن جو کچھ میرے بس میں ہے اس سے میں تمہاری مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تمہاری آنکھوں سے میں اس دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کیا اب یہ خیال تمہارے ذہن سے نکل چکا ہے کہ میں رامساس ہوں؟ ہاں، ساری رات میں نے تمہارا ذہن پڑھا ہے۔ تمہاری داستان حیات میرے علم میں آ چکی ہے۔ تم واقعی رائے مساس نہیں ہو، لیکن تمہارا پر اسرار چہرہ مجھے رائے مساس کی یاد دلاتا ہے، اور میں اپنے دوست کے نام پر تمہیں بھی دوست سمجھتا ہوں۔ میرے ذہن کو پڑھ کر تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کیسے کیسے مصائب سے گزر چکا ہوں۔ تمہارا ماضی میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں تمہارے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، گو کہ تم وہ نہیں ہو جو بن کر یہاں آئے ہو، لیکن اب تمہاری زندگی یہی ہے، تو پھر اپنے آپ کو وہی سمجھو جو تم بنا دیے گئے ہو۔ لیکن عسکری کے بارے میں تم جانتے ہو؟ ہاں، میں جانتا ہوں کہ وہ شخص شیطان کا اعلی کار ہے۔ دولت کے بل پر اس نے اپنے لیے بے شمار پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں۔ اس کو شکست دینے کے لیے تم میری مدد کر سکتے ہو؟ یہ سوال تم نے بہت بہتر کیا۔ میں تمہیں بتا دوں کہ کس طرح میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں تمہارے دشمنوں کی سازش سے تمہیں آگاہ کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ وہ تمہارے خلاف کیا کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز رائے مساس، میں جسمانی قوتیں نہیں رکھتا، کیونکہ میں بے جسم ہوں۔ روحوں کی کچھ اقدار ہوتی ہیں، ان پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ راز موت کے بعد ہم پر کھلا۔ میں تمہیں روحوں کے راز سے آگاہ نہیں کر سکتا، البتہ یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم جسمانی طور پر مفلوج ہوتے ہیں۔ پچھلی رات ان گنڈوں سے نمٹنے کے لیے میں نے تمہارے بدن کو تحریک دی، اور ظاہر ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہر جگہ میں ہی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنی جسمانی قوتوں کو خود استعمال کرنا ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کر دوں گا۔ تمہیں اپنے آپ کو اپنے طور پر مضبوط بنانا ہوگا۔ صرف میرے اوپر بھروسہ کرنا مناسب نہیں ہوگا، اور نہ شاید مجھے اس کی اجازت ملے۔
بہتر یہی ہے کہ تم اپنے آپ پر قناعت کرو۔ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ذہنی اور جسمانی قوتوں کا استعمال ضروری ہے۔ میری مدد اس شکل میں تمہارے لیے حاضر ہے کہ میں قبل از وقت تمہیں تمہارے دشمنوں کی کارروائیوں سے آگاہ کر سکوں۔ میں چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے اپنے ذہن میں گونجنے والی اس آواز کو سن رہا تھا اور غور کر رہا تھا۔ تب میں نے کہا، کیا تم میری مالی اعانت بھی کر سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے میری ضروریات پوری کر سکتے ہو؟ کسی حد تک۔ میں تمہیں شہنشاہ مصر نہیں بنا سکتا۔ جو کچھ میرے بس میں ہے وہ ضرور کرتا رہوں گا۔ تم اپنے معمولات جاری رکھو۔ میں اپنی حدود میں رہ کر جو کچھ تمہارے لیے کر سکتا ہوں ضرور کرتا رہوں گا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ یہی کیا کم تھا کہ مجھے ایک انوکھی ہستی کی دوستی حاصل ہو گئی تھی، اور اب میرے سامنے زیادہ پراعتماد راستے آ گئے تھے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کروں اور مضبوط بنیادوں پر عمل کروں۔ اصغری نے بیچارے دانش کی دولت ہضم کرنا چاہی تھی، اور اس نے بڑی چالاکی سے مجھے درمیان سے نکال پھینکا تھا، لیکن اب ایک کام سوچ سمجھ کر اور ہوشیاری سے کرنا ہوگا۔ میں تمہاری غلطیوں کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ غلط اقدام سے مجھے روک تو سکتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، لیکن خود پر انحصار کرنا سیکھو، رامیش نے کہا، اور نہ جانے کیوں میں ہنس پڑا۔ میں نے ذہن کے دروازے کھول دیے۔ اصغری کے ہاتھ ذک اٹھا چکا تھا، اس لیے دوبارہ اس کے پاس جانا مناسب نہیں تھا۔ اب کسی ٹھوس بنیاد پر ہی کام کرنا ہوگا۔ نئے حالات نے میرے دل میں اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ میرا نادیدہ دوست بہرحال میرا مددگار تھا۔ سب سے پہلے اپنے لیے کسی بہتر رہائش گاہ کا بندوبست کروں، لیکن اس کے لیے دولت کہاں سے آئے؟ رقم کا تھوڑا بہت بندوبست تو ضروری تھا۔ اس کے لیے تم سہپارا سے کیوں نہیں ملتے؟ میرے ذہن میں رامیش کی آواز ابھری۔ کیا وہ میری مدد کر سکتی ہے؟ اگر تم اسے شیشے میں اتار سکو۔ وہ مجرمانہ کارروائیاں کرتی ہے اور اسے بہر طور ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ خوب، اگر تم اتنا ہی کرتے رہو تو کافی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ رامیش نے بہترین تجویز پیش کی تھی۔ وہ حسن پرست ہے اور تم مصر کے حسین لوگوں میں شمار ہوتے ہو۔ اپنا حلیہ بہتر کر کے اس کے پاس جانا، رامیش نے کہا، اور میں پرمسرت انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کمرے کو تالا لگا کر میں نے جیب میں رکھے کرنسی نوٹ دیکھے۔ عبداللہ کا احسان ابھی کچھ عرصہ ساتھ دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں بازار پہنچا اور ایک خوبصورت شاندار اسٹور سے اپنے لیے نیا لباس خریدا۔ ایک حمام میں جا کر سیو بنائی، غسل کیا اور پرانا لباس حمام ہی میں چھوڑ دیا۔ باہر آ کر جوتے پر پالش کرائی اور اب میرا حلیہ انسانوں جیسا ہو گیا تھا۔ سہپارا کا دیا ہوا کارڈ اس دوران سنبھال کر رکھا تھا۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے ریستوران کی طرف چل پڑا۔ ریستوران کی زندگی شاید دوپہر کے بعد شروع ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت وہ سنسان پڑا تھا۔ وہ کار مجھے ریستوران کے باہر نظر آ گئی جس میں رات کو سہپارا نظر آئی تھی۔ ایک ملازم کار کی صفائی کر رہا تھا۔ مجھے خاتون سہپارا سے ملنا ہے۔ وہ بیمار ہیں، اس وقت کسی سے ملنا پسند نہیں کریں گی، لیکن مجھ سے ملنا ضرور پسند کریں گی۔ تم ایک کارڈ انہیں دے دو۔ میں نے سہپارا کا دیا ہوا کارڈ نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ ملازم نے کارڈ الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر مجھے رکنے کا اشارہ کر کے اندر چلا گیا۔ شاید سہپارا کا قیام بھی اسی ریستوران میں تھا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم مجھے بلانے آ گیا۔ ریستوران کے اندر کے ہال سے یہی ایک جینا اوپر جاتا تھا۔
मुलाजिम उस जीने से गुजर कर मुझे राहदारी में लाया और फिर एक कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। बाकी काम मुझे खुद करना था। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर दाखिल हो गया। कमरे की सजावट हसीन थी। सामने ही सफ़ेद सिल्क के लिबादे में लिपटी हुई सहपारा बैठी थी। उसकी मखरूती उंगलियों में होल्डर दबा हुआ था जिसमें एक पतली और लंबी सिगरेट सुलग रही थी। उसने मुझे देखा और चौंकी, फिर संभल कर मुस्कुराने लगी। दाऊद, उसके हलक से चीख की सी आवाज़ निकली। उसकी बादामी आँखों में एक तेज़ चमक पैदा हो गई थी। हर नए आने वाले का एक तारुफ होता है, लेकिन तुम तो सर से पाँव तक खुद अपना तारीफ़ हो। आओ आओ बैठो, उसने कहा। उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान थी। बदन फरवे माइल था, बाल रंगे हुए थे। चेहरे और होठों पर फैली हुई ओबास मुस्कुराहट से उसके टाइप का अंदाज़ा हो जाता था। मैं आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। क्या मंगवाऊँ तुम्हारे लिए, विस्की या कुछ और? शुक्रिया, मुझे पहचान लिया आपने? हसीन हो, कौन हो? मेरा कार्ड कहाँ से आया तुम्हारे पास? इसका मतलब है कि तुम मुझे नहीं पहचान सकी। मैं आपसे तुम पर आ गया। आवाज़ सुनी हुई लगती है। ओ नहीं, आह, तुम वही हो जिसने रात को मेरी मदद की थी और तुमने मुझे अपना कार्ड दिया था। मुझे अफसोस करने दो कि मैंने तुम्हें रात को गौर से क्यों नहीं देखा था। तुम्हें मेरे साथ ही आना चाहिए था, उसने कहा और फिर एकदम चौंक गई। उसने सिगरेट होल्डर एस्ट्रे में रखा और फिर संभल कर बैठ गई। माफ़ करना, मैं बेख्याली में उल्टी सीधी बातें करने की आदी हूँ। मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ, मैंने इस्तेजाया मुस्कुराहट से कहा। हाँ, वो खामोशी से मुझे देखती रही। तब मैं बोला, यकीनन तुम सोचोगी खातून सहपारा कि एक छोटा सा काम करने के बाद मैं सुबह होते ही तुमसे उस एहसान का सिला मांगने चला आया। लेकिन एक परेशान हाल इंसान हर सहारे को टटोलता है। मेरे पास उसके अलावा चाराकार नहीं था कि मैं तुमसे भी मिल लूँ। इस बात का तुम्हें मुकम्मल अख्तियार है कि मेरी मदद करने से इनकार कर दो। नहीं नहीं, इस रात को मैं बुरी तरह उनके जाल में फंस गई थी। गलती मेरी ही थी जो बस इस तरह चली गई। अगर तुम ना होते तो मुझे बहुत बड़े खसारे से दो चार होना पड़ता। अगर तुम परेशान हो तो बेतकल्लुफ़ी से मुझसे अपनी परेशानी बयान करो। कहो, क्या बात है? मेरा नाम दानिश दाऊद है। मुझे याद आ गया, तुमने बताया था। इंतहाई परेशान किन हालात का शिकार हूँ। मेरे दुश्मनों ने मुझ पर अरसा हयात तंग कर दिया है। दुश्मन? क्या तुम्हारे भी कुछ दुश्मन हैं? हाँ, शायद तुमने अस्करी का नाम सुना हो। वो शहर के दौलतमंद लोगों में शुमार होता है, लेकिन उसकी ये आन बान मेरे बाप अबू दाऊद की बुनियाद पर है। अबू दाऊद? दानिश दाऊद? वो चौंक पड़ी और फिर उसने हैरत वाले अंदाज में कहा, ओ मेरे खुदा, तुम अबू दाऊद के बेटे हो? तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। मैं अस्करी को जानती हूँ। लेकिन मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। मैंने ज़रूरी उमूर बचाकर उसे अपनी कहानी सुना दी। पूरी तफसील बताने के बाद मैंने कहा, और अब अस्करी चाहता है कि मैं सड़कों पर भीख मांगता नजर आऊँ। मेरे वसाइल महदूद हैं और मैं उसके मुकाबले की शिकस्त नहीं रखता। मैं कुछ करना चाहता हूँ, कम अज़ कम इतना कि उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सके और वो मुझे जिस हाल में देखना चाहता है उसमें ना देख सके। कभी नहीं देख सकेगा। मैं समझ रही हूँ, इत्मीनान रखो, उसकी ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकेगी, उसने मुझे दिलासा दिया।
مجھے تمہاری مدد درکار ہے میڈم سہپارا، اپنے دماغ سے ہر الجھن نکال دو، تم اب میرے پاس ہو۔ میں اتنی بے وسیلہ بھی نہیں ہوں کہ اصغری جیسے لوگ میرے خلاف کچھ کر سکیں۔ اگر مجھ پر بھروسہ کر سکو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تم جوان اور طاقتور انسان ہو، اپنے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہو، تمہیں بھلا کون جھکا سکتا ہے؟ میں اس وقت تنکے کا بھی سہارا چاہتا تھا۔ میرا سہارا ایک سہ تیر کا سہارا ہوگا۔ اس وقت کہاں رہتے ہو؟ میں نے اس جگہ کا نام بتایا تو اس نے ناک سکوڑ لی۔ اب تم وہاں نہیں جاؤ گے، یہاں بہت جگہ ہے، تمہاری یہ ضرورت یہاں پوری ہو جائے گی۔ میں نے ٹھیک کہا تھا نا؟ ذہن میں رامیش کلبلایا۔ بالکل ٹھیک، میں آہستہ سے بولا۔ کچھ کہا؟ سہپارا نے خیالات سے چونک کر کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک، میں نے بادل ناخواستہ جواب دیا۔ میرے برابر والے کمرے میں تمہارا قیام رہے گا۔ فی الحال میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتی، لیکن اطمینان رکھو، اصغری کو ناکوں چنے چبوا دیے جائیں گے اور اسے تمہاری دولت اگلنی پڑے گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اب کچھ پی لو، شراب کے علاوہ جو دل چاہے پلا دو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آہ، پینے کی ایک ہی تو شے ہے کل کائنات میں، لیکن کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے کافی منگوائے دیتی ہوں۔ کافی پیتے ہوئے میں نے کہا، میں تمہارے اوپر بار نہیں بننا چاہتا شہپارا۔ اس دوران جب تک تم میری کفالت کرو، میرے سپرد کوئی ایسا کام کر دو جو میرے لیے مناسب سمجھتی ہو۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، کچھ دن مہمان بن کر رہو۔ اس نے سگریٹ کے پیکٹ سے دوسری سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا لی۔ جو کمرہ اس نے میرے لیے منتخب کیا تھا وہ خوب آراستہ تھا۔ ایک بار پھر تقدیر چمکی تھی، لیکن اب مجھے اس پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ کون جانے کب تقدیر کا چاند بدلی میں چھپ جائے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سہپارا نے کہا کہ وہ شام تک کے لیے جا رہی ہے۔ ریستوران کے ملازم ایک معزز مہمان کی حیثیت سے میری ہر خواہش کی پذیرائی کریں گے، کوئی تکلف نہ کرنا۔ شام کو 7 بجے کے قریب شہپارا واپس آ گئی۔ ریستوران آباد ہو گیا تھا، نیچے سے موسیقی کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، رات کو دل افزا رقص کرے گی، بہت اچھی رقاصہ ہے، تمہیں اس کا رقص پسند آئے گا۔ آج تہرانہ میں خصوصی پروگرام ہے اس کا۔ میں نے رقص سے دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ سہپارا نے مجھے ایک لباس دیتے ہوئے کہا، اسے پہن لو، ایک دوست کا تحفہ ہے، کوئی بات محسوس نہ کرنا تم۔ میں نے دوست کا تحفہ بخوشی قبول کر لیا، ان حالات میں اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ پھر غسل کر کے خود کو سنوارا اور لباس پہن کر تیار ہو گیا۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے جب اچانک نیچے ہال میں لاتعداد نسوانی چیخیں گونج اٹھیں۔ ان میں مردانہ آوازیں بھی شامل تھیں۔ پھر کرسیاں میزیں الٹنے کی آوازیں بھی ان میں شامل ہو گئیں اور میں بکھلا کر باہر نکل آیا۔ سہپارا بھی وحشت زدہ ہو کر باہر آ گئی تھی۔ نیچے بوتلیں ٹوٹ رہی تھیں۔ ہم دونوں نے بیک وقت جھانک کر نیچے دیکھا۔ وہ کل 6 آدمی تھے، چست پتلونیں اور جیکٹس پہنے ہوئے تھے۔ ہال تقریباً خالی ہو گیا تھا، خوف زدہ لوگ باہر بھاگ گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، اوپر اوپر، وہ اوپر ہیں، اور 4 خوفناک آدمی سیڑھیوں کی طرف لپکے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول دبے ہوئے تھے۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا رواں رواں دہشت سے کانپ رہا تھا۔ چاروں گنڈے صورت سے ہی خطرناک نظر آ رہے تھے، جن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ خطرناک قاتل ہیں۔ میں ان کے منہ سے اوپر کا لفظ سن چکا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں میری یا سہپارا کی تلاش ہے۔ سہپارا جو صورتحال کا جائزہ لینے باہر آ گئی تھی، ایک دم اندر بھاگ گئی، لیکن مجھ سے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں گیا۔ ہر لمحہ، ہر آن مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اب وہ اوپر پہنچیں گے اور میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، چاروں گنڈے سیڑھیوں پر اچھلنے لگے۔ ان کے انداز سے احساس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی دانست میں برق رفتاری سے سیڑھیاں عبور کر رہے ہیں۔
لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اوپر نہیں آ پا رہے تھے، بس اپنی سیڑھی پر کھڑے اچھل رہے تھے۔ البتہ ان کے انداز میں سخت جوش پایا جاتا تھا۔ تہرانہ کی تمام میزیں خالی ہو چکی تھیں۔ ہال میں ان 4 گنڈوں کے بقیہ 2 ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ یہاں تک کہ بار ٹینڈر اور بیرے وغیرہ بھی حالات کی نزاکت کا احساس کر کے فرار ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کی یہ احمقانہ پیریڈ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اوپر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ رفتہ رفتہ ان کا جوش سرد پڑنے لگا اور چہروں پر بخلاہٹ سجی نظر آنے لگی۔ وہ اب بھی اسی طرح پاؤں اٹھا رہے تھے جیسے سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں، لیکن جتنی سیڑھیاں چڑھ چکے تھے ان سے ایک سیڑھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے تھے، لیکن لگ ایسے رہا تھا جیسے سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں۔ نیچے کھڑے گنڈے حیرت سے منہ پھاڑے اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنے ساتھیوں کا یہ کھیل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے والے گنڈے اس ناکامی کے باوجود اپنی کوشش ترک نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی قوت اب ان کا ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ وہ اب بھی پاؤں اٹھا رہے تھے، لیکن تھکے تھکے انداز میں، اور سیڑھیاں تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر آخر میں سیڑھیوں پر گر کر وہ ہانپنے لگے۔ ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اسی وقت عقبی دروازہ کھلا اور پولیس کے بہت سے سپاہی اپنے افسر کی رہنمائی میں اندر داخل ہو گئے۔ پہلے نیچے کھڑے توڑ پھوڑ کرنے والے ان کی گرفت میں آئے اور پھر انہوں نے اطمینان سے سیڑھیوں پر چڑھ کر ہانپتے گنڈوں کو قابو میں کر لیا۔ سہپارہ باہر آ گئی۔ پتہ چلا کہ وہ پولیس کو فون کرنے کے لیے اندر گئی تھی۔ پولیس افسر کا رویہ سہپارہ کے ساتھ بہت نیازمندانہ تھا۔ سہپارہ نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ تم اطمینان سے اپنے کمرے میں رہو، اب میرے آدمی یہاں پہرے پر آ گئے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے پولیس آفیسر کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ میں نے گردن ہلا دی، لیکن عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ یہ دلچسپ ہنگامہ آخر کیسے ہوا۔ تبھی میرے ذہن میں رامیش کی آواز ابھری، لطف نہیں آیا؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا۔ اصغری کے بھیجے ہوئے گنڈے تھے، رامیش نے کہا۔ تو وہاں انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تمہاری پٹائی کرنے کے ساتھ ساتھ تہرانہ کو بھی تباہ کر دیں تاکہ سہپارہ کو تمہیں پناہ دینے کی سزا مل جائے۔ پھر انہیں اچانک ہو کیا گیا؟ کچھ نہیں، بس سیڑھیاں ذرا لمبی ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ مسلسل سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، لیکن سیڑھیاں ختم کیسے ہو سکتی تھی؟ رامیش کا ہلکا سا کہکہا میرے کانوں میں ابھرا۔ میں سہپارہ کی واپسی سے پہلے ہی سو گیا تھا اور صبح کو اس وقت جاگا جب سورج کی نرم کرنیں آگ کا روپ اختیار کر رہی تھیں۔ آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ کوئی اور بھی میرے پاس موجود ہے۔ چونک کر دیکھا تو سہپارہ تھی جو سب خوابی کے لباس میں بے سود سو رہی تھی۔ منہ سے خود بخود ارے باپ رے نکل گیا اور میں نے بکھلا کر مسیری سے چھلانگ لگا دی۔ مسیری میری اس حرکت سے زلزلے کا شکار ہوئی تو سہپارہ بھی جاگ گئی۔ اس نے کروٹ بدل کر مشیری پر سایت مجھے ٹٹولا اور جب اس کا ہاتھ مجھ سے نہ ٹکرایا تو چونک کر آنکھیں کھول دی۔ میں ہونک سا بنا ایک سمت کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دی اور مجھے یوں لگا جیسے میرے روح عالم بالا کی طرف مہو سفر ہو گئی ہو۔ میں تھوک نگلنے لگا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ڈیئر؟ کیا نیچے پھر کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے؟ نہیں، باتھ روم کہاں ہے؟ میں نے بکھلاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے باتھ روم کی طرف دوڑ گیا۔ ٹھنڈے پانی کے غسل نے طبیعت صاف کر دی تھی۔ رات کے واقعات مکمل طور پر یاد آ گئے اور تھوڑی دیر بعد میں باہر نکل آیا۔
सहपारा ने बेड टी तलब कर ली थी। उसने चाय मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यूँ लगता है जैसे कोई भयानक ख्वाब देख कर जागे थे तुम। क्या हो गया था आखिर? कुछ नहीं, सर्दी लग रही है, मैंने कपकपाते हुए कहा। लो चाय पियो, वैसे मैं बेड टी लेने की आदी हूँ। शुक्रिया, मैंने चाय लेते हुए कहा। वो कमबख्त यकीनन मेरे दुश्मनों के आदमी थे और मुझे नुकसान पहुंचाने आए थे, लेकिन पुलिस स्टेशन में उन्होंने बयान दिया है कि वो इस वक्त नशे में मदहोश थे और किसी जाने बूझे प्रोग्राम के तहत तेहराना में दाखिल नहीं हुए थे। पुलिस ऑफिसर मेरा सनासा है। मैंने उससे कह दिया है कि वो झूठ बोल रहे हैं और अब सही बात उनसे उगलवाना ही हमारा काम है। कमबख्तों ने अब तो मेरा जीना दोभर कर दिया है, लेकिन मैं भी अब उन्हें ऐसा मज़ा सिखाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। सहपारा जिस गलत फहमी का शिकार थी उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था, लेकिन इस वक्त मैंने सहपारा की गलत फहमी दूर करने की कोशिश नहीं की। सहपारा ने मुझे बताया, अगर पुलिस उनसे असल बात मालूम न कर सकी तो फिर तेहराना में फर्नीचर की तोड़ फोड़ और शराब की बोतलों की टूटे चेहरे शराब की बोतलों की टूट फूट से जो नुकसानात हुए हैं वो पूरे ना हो सकेंगे। उसने कहा कि पुलिस ने इन लोगों को लॉकअप कर दिया है और मुझसे कहा है कि मैं किसी भी वक्त पुलिस के ऑफिसर से मुलाकात कर लूं ताकि वो सूरत हाल के बारे में मेरा और तुम्हारा बयान ले लें। मेरा? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, मैंने पुलिस ऑफिसर से कह दिया है कि मेरा एक अजीज़ दोस्त मेरे साथ क़याम पजीर है, सहपारा ने जवाब दिया। फिर बोली, तुम तैयारी कर लो, नाश्ता करने के बाद हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सहपारा चाय पीने के बाद खुद भी गुसलखाने में दाखिल हो गई। उसके बारे में मैं अच्छी तरह अंदाज़ा लगा चुका था कि वो किस किस्म की औरत थी। मैं उसके साथ वक्त नहीं गुजार सकता था। रामेश ने मुझे ये राह दिखाई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हो रहा था कि ये जगह मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। गुसलखाने से सहपारा एक खूबसूरत लिबास पहनकर बरामद हुई और उसने टेलीफ़ोन करके नाश्ता तलब किया। नाश्ता करने के बाद उसने मुझे तैयार होने के लिए कहा। मैंने गर्दन हिला दी और तैयार होते हुए मैंने अपने जहन में रामेश का नाम दोहराया तो उसकी आवाज़ मेरे कानों में उभरी। मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ मेरे दोस्त, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तुम जिस पर निगाह डालोगे वो सिर्फ सच बोलेगा, सिर्फ सच, क्योंकि रामेश को सिर्फ सच पसंद है। चुनांचे इन लोगों से उनकी हकीकत पूछना चाहो तो उन्हें खुद हुक्म दे देना, वो सब कुछ उगल देंगे। लेकिन रामेश, मेरे लिए असगरी की दुश्मनी खतरनाक साबित हो सकती है। बुज़दिल हो तुम, हर जगह बुज़दिली मत दिखाया करो। क्या रात को असगरी के आदमी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके? इत्मीनान रखो, जब तक मैं तुम्हारे वजूद में छुपा हुआ हूँ वो लोग तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन वैकिन कुछ नहीं। कमाल के दोस्तों, पहले तो तुम ऐसे न थे। ज़िंदगी से भरपूर और हंगामों से खुश रहने वाले इंसान थे। पता नहीं अब तुम्हें क्या हो गया है। मुझे कुछ नहीं हो गया रामेश, तुमसे कह चुका हूँ कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। नहीं हो तो बन जाओ, वरना अगर मुझे ये एहसास हो गया कि तुम मुझ जैसे नहीं बन सकते तो फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूँगा। सोच लो, मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे ये तुम्हारी दुनिया फ़िरौन के दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। यहाँ की ज़िंदगी में मक्र व फ़रेब, जुल्म व बर्बरियत सब कुछ है, जबकि फ़िरौन के दौर में सिर्फ चंद ही ऐसी चीज़ें थीं जो आम लोगों के लिए नुकसानदा हो सकती थीं। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारी सूरत में मैं तुम्हारी दुनिया के एक एक गोशे को देखना चाहता हूँ। मुझे अपनी इस दुनिया की सियाहत कराओ और किसी भी जगह क़याम न करो। तफरीह, हंगामे ज़िंदगी की अलामत होते हैं
اور میں تمہارے اس دور میں جاگنے کے بعد نئی زندگی سے روشناس ہونا چاہتا ہوں، لیکن بار بار مجھ سے انحراف کر کے تم میری غضب کو آواز نہ دو۔ نہیں نہیں رامیش، میں تم سے منحرف نہیں ہوں، بس میں ذرا کمزور دل کا آدمی ہوں۔ فکر مت کرو، جہاں مصیبت کا شکار ہو جاؤ گے وہاں میں تمہیں سہارا دوں گا دوست میرے۔ اس نے دلی طور پر مجھے کافی مضبوط کر دیا اور میں تیار ہو گیا کہ سہپارا کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا جاؤں۔ سہپارا تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ اپنی خوبصورت کار میں بیٹھ کر چل پڑی۔ مرد مار قسم کی عورت تھی، کسی طرح کے ہنگاموں سے نہ گھبرانے والی۔ بس ان لمحات میں تو وہ بے بس ہو گئی تھی جب میری اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، ورنہ شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر میں نے اس پولیس انسپکٹر کو پہچان لیا جس نے تہرانہ میں چھاپا مار کر ان لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس انسپکٹر سہپارا سے خصوصی لگاؤ رکھتا تھا، چنانچہ اس نے بڑی بے تکلفی سے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں بیٹھنے کی پیشکش کر دی۔ وہ بدبخت لوگ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے کہ وہ شراب کے نشے میں تہرانہ میں جا گھسے تھے۔ میرے افسر اعلیٰ نے مجھ سے ان کے بارے میں تفصیلات طلب کی تھی، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ان کے لیے کوششیں کی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد انہیں افسر اعلیٰ کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ پسند کریں خانم سہپارا تو میرے ساتھ چلیں۔ خانم سہپارا نے آمدگی کا اظہار کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم پولیس ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑے۔ پولیس کی ایک اور گاڑی میں ان 6 گنڈوں کو بھی ہمارے پیچھے ہی پیچھے لایا جا رہا تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں جس شخص کے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا گیا اسے دیکھ کر میں نے گہری سانس لی تھی، کیونکہ وہ ابو سلمان تھا۔ ابو سلمان کے لیے ابتدا میں تو میرے دل میں بڑے اچھے خیالات تھے، لیکن بعد کی صورتحال کی وجہ سے میں اس سے بددل ہو گیا تھا۔ ابو سلمان نے مجھے دیکھا تو حیرت سے آنکھیں گھمائیں اور پھر خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، دانش داؤد صاحب، آپ کا خانم سہپارا سے کیسے تعلق ہو گیا؟ اوہ، اس کا مطلب ہے آپ دانش داؤد سے واقف ہیں؟ سہپارا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شاید آپ ناواقف۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتی خانم سہپارا کہ دانش داؤد ابو داؤد کے صاحبزادے ہیں اور حال ہی میں وہ اپنی تمام دولت اور جائیداد سے دست برادر ہو گئے ہیں؟ سنا ہے عسکری صاحب سے ان کا کوئی اختلاف چل رہا ہے۔ خیر، یہ سب بات کی باتیں ہیں اور ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں تفصیلات بتانے آئی ہوں۔ ابو سلمان نے گہری نگاہوں سے اپنے سامنے پیش کیے جانے والے ان 6 گنڈوں کو دیکھا اور پھر اپنی ٹوپی سر سے اتار کر میز پر رکھتا ہوا بولا، ہاں دوستو، خانم سہپارا کے ہوٹل کو تباہ کرنے کی کوشش کیوں کی تھی تم نے؟ ہم میں سے کسی نے یہ کوشش نہیں کی جناب، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت ہم نشے میں تھے۔ خانم سہپارا کا جو بھی نقصان ہوا ہے ہم اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ہرگز نہیں، پکڑے جانے کے بعد یہ لوگ خود کو نشے میں کہہ رہے ہیں، ورنہ میں جانتی ہوں کہ ان لوگوں کا تعلق کس سے ہے۔ ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے، ہم مصر کے شریف شہری ہیں اور اپنا چھوٹا سا جرم تسلیم کر چکے ہیں۔ کیا آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی مؤثر ثبوت ہے خانم سہپارا؟ ابو سلمان نے سوال کیا۔ اب میری باری تھی، چنانچہ میں نے رامیز کے ہدایت کے مطابق ان لوگوں کے چہرے دیکھے۔ ایک ایک سے نگاہیں ملانے کے بعد میں نے خود ان سے سوال کیا، کیا تم حلفیہ بیان دے سکتے ہو کہ تم کسی برے ارادے سے تہرانہ میں نہیں داخل ہوئے تھے؟ دراصل ان لوگوں نے بیک آواز گھبرائے ہوئے انداز میں کہا اور ابو سلمان چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ یہ حقیقت نہیں ہے جناب،
کہ ہم خانم سہپارہ کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے مخصوص کیے گئے تھے۔ ہمارا اصل مقصد تو تہرانہ کو تباہ کرنا اور اس شخص کو زود و کوب کرنا تھا۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اور ابو سلمان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ ابھی تم کچھ اور کہہ رہے تھے۔ اس وقت ہم جھوٹ بول رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اصغری نے اس کام پر آمادہ کیا تھا۔ اصغری دانش داؤد کا مخالف ہے اور چاہتا ہے کہ دانش داؤد قاہرہ کی سڑکوں پر بھیک مانگتا پھرے۔ خانم سہپارہ نے اس شخص کو پناہ دے کر اصغری سے دشمنی مول لی ہے اور یہ سب کچھ اس کے نتیجے میں تھا۔ اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تہرانہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیں اور اس شخص کو بری طرح مارا پیٹا جائے۔ اس طرح ان دونوں کو سزا دینا مقصود تھی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا تم سب کا ایک ہی بیان ہے؟ ہاں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ یہ لوگ شاید پاگل ہو گئے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کرتے رہے تھے اور اوپر نہیں پہنچ سکے تھے۔ کیوں؟ تم نے اگر یہی فیصلہ کیا تھا کہ دانش داؤد کو نقصان پہنچاؤ تو تم سیڑھیاں عبور کر کے اوپر کیوں نہیں گئے تھے؟ تہرانہ ایک طلسمی جگہ ہے۔ تہرانہ ایک طلسمی جگہ ہے، حالانکہ اس کا اوپر کا حصہ صرف ایک منزلہ ہے۔ لیکن آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ہم نے کم از کم 20 منزلیں طے کی تھیں، بلکہ ممکن ہے کہ اس سے کچھ زیادہ، اور اس کے باوجود ہم اوپر نہیں پہنچ سکے تھے۔ دیکھ رہی ہیں خانم سہپارہ، آپ ان کا حال دیکھ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کون سا گندا نشہ کیا ہے انہوں نے کہ ابھی تک ان کے حواس قابو میں نہیں ہیں۔ آپ کے ایک منزلہ ہوٹل کی عمارت کو طے کرنے کے لیے انہوں نے 20 منزل تک کا سفر کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو طبی معائنے کرا لیا جائے۔ اگر واقعی یہ نشے میں تھے یا ہیں تو پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے کیے یہ لمبی سزا کے مستحق نہیں ہیں۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ابو سلمان اصغری کے ہاتھوں بک چکا ہے، اور میں اگر چاہتا تو رامیش کی مدد سے اسی وقت ابو سلمان کو سچ بولنے پر مجبور کر دیتا، لیکن مصلحتاً میں نے ایسا نہیں کیا اور ابو سلمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے سہپارہ سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو ان لوگوں پر مقدمہ قائم کر سکتی ہے۔ یہ لوگ ابھی پولیس کی تحویل میں رہیں گے، لیکن کسی نے اگر ان کی ضمانت کرانا چاہی تو پولیس کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ سہپارہ اپنے وکیل سے پولیس آفیسر کی ملاقات کرا دیں۔ سہپارہ پولیس ہیڈ کوارٹر سے واپس لوٹی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ راستے میں اس نے کہا، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ابو سلمان ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتا کہ میرے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں۔ میں اس کے افسر اعلیٰ سے براہ راست رابطہ رکھتی ہوں، اسے ناکوں چنے چبانے پڑیں گے۔ میرا خیال ہے سہپارہ اس مسئلے کو زیادہ تول نہ دو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اصغری صاحب میرے بدترین دشمن ہو گئے ہیں۔ وہ مجھ سے انتقام لینا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ در حقیقت میری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن دانش داؤد، میں تمہیں اپنا مہمان بنا چکی ہوں۔ میرا تعلق ایران سے ہے اور یہاں میں اپنا بھرپور تحفظ رکھتی ہوں۔ میں دیکھوں گی کہ اصغری کہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی سزا دینا چاہتا ہے تو پھر اسے بھی بہت تکلیف برداشت کرنا ہوگی۔ میں ابھی تہرانہ چل کر اپنے وکیل کو فون کرتی ہوں، دیکھوں گی کہ یہ لوگ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ میں نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اپنے طور پر میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ رامیش میری بزدلی پر ناراض ہو جائے گا۔ مجھے بہت بڑا سہارا مل گیا تھا۔ حالانکہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی کہ فرعون کے مقبرے میں سونے والی ایک روح میری ساتھی بن گئی ہے، اور بقول اس نے میرے وجود میں بسیرا کر لیا ہے۔ جو حالات سامنے آئے تھے وہ عقل کو بھی چکر دے رہے تھے۔ ذہن میں گونجنے والی آواز ہر لمحہ ایک نیا واقعہ اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ یہ مسئلہ ناقابل یقین صحیح لیکن حقیقی ہے۔ اور پھر مجھے خوف تھا کہ یہ ایک فرعون شہزادے کی ناراضگی مول لے کر
کہیں میں اپنی زندگی ہی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ میرے ذہن میں آواز ابھری، یہ حقیقت ہے رمیش کے دوست کے ہم شکل، کہ اگر تم نے مجھ سے انحراف کیا تو پھر یہ دنیا تم پر تنگ ہو جائے گی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم اتنا تو سوچو کہ میرے ذہن میں یہ خیالات آنا قدرتی امر ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن تم اب مجھ پر کوئی شک نہیں کرو گے۔ عجیب انسان ہو، میری مدد سے تو مکمل فائدہ اٹھاتے رہے ہو اور اب میری حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ بالکل ٹھیک، میں نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ سہپارہ کو اپنے وکیل کو ٹیلی فون کرنے دو، وہ تمہاری جس شکل میں بھی مدد کر رہی ہے اسے قبول کرتے رہو۔ عسکری کو در حقیقت چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ بس جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے انحراف کسی طور پر مت کرنا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سہپارہ نے مجھے ایک وکیل سے ملا دیا۔ خوشپوش اور نفیس طبیعت کا انسان تھا، بڑے اخلاق سے مجھ سے پیش آیا۔ اس نے بتایا کہ چونکہ دونوں ایک ہی پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے اس لیے عبداللہ سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ وکیل نے مجھ سے تمام تفصیلات سنی اور اس کے بعد سہپارہ سے سوالات کرتا رہا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ ان پر مقدمہ دائر کر دیں۔ پولیس آفیسر نے آپ کی رپورٹ تو لکھ لی ہوگی؟ ہاں۔ اس سے اس رپورٹ کی ایک نقل طلب کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم عسکری کو براہ راست گھیر سکتے ہیں۔ میں نے ان باتوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس کے بعد یہ کارروائیاں 2 دن تک جاری رہیں۔ اس دوران ہمیں اطلاع مل چکی تھی کہ ان 6 گنڈوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ وکیل نے عسکری کو نوٹس بھجوا دیا تھا۔ میں اس دوران میں سہپارہ کے ساتھ ہی رہ رہا تھا اور سہپارہ میری دلجوئی میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ تہرانہ کے پروگرام جاری ہو گئے تھے اور ان پروگراموں سے نمٹنے کے بعد مجھے سہپارہ کی قربت برداشت کرنا پڑتی تھی جو میرے لیے موت کے طرح تھی۔ لیکن رمیش اپنے دور کا بھٹکا ہوا شہزادہ تھا اور میں پوری طرح اس کے شکنجے میں۔ چنانچہ اب میری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی۔ خانم سہپارہ مجھ پر جاں نثار کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے لیے اپنا سب کچھ لٹا سکتی ہے، لیکن مجھے اس لوٹ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہاں، البتہ عسکری کا کیس اب میرے لیے دلچسپ ہوتا جا رہا تھا اور میرے دل میں بھی یہ تصور ابھرنے لگا تھا کہ جس شخص نے میرے لیے گڑھا کھودا ذرا اسے اس کی سیر کرا دوں۔ حسانہ تھی، سندل تھی، بیگم عسکری تھی۔ کس طرح ان لوگوں نے مجھے اپنے جال میں پھانسا اور بیچارے دانش داؤد کی تمام دولت میرے ذریعے ہتھیا لی۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی اور میں اگر ذرا سی ہمت کرتا تو عسکری کو مصر میں تماشا بنا سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے دل سے خوف کی وہ کیفیت بھی دور ہوتی جا رہی تھی۔ گویا میں اپنی دنیا کا امن پسند انسان تھا اور ہنگاموں سے بچنے کا خواہش مند، لیکن ہنگامے مجھے بچنے نہیں دے رہے تھے تو میں کیا کرتا؟ حسن عسکری سے پہلی مڈبھیڑ تہرانہ میں ہی ہوئی تھی۔ وہ ابو سلمان کے ساتھ تہرانہ پہنچا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اسے ابو سلمان کا تحفظ حاصل تھا۔ سہپارہ نے ان دونوں کا استقبال کیا اور میں اس وقت اس کے ساتھ ہی تھا۔ تو تم اب یہاں آ پڑے ہو؟ میں نہیں جانتا خانم سہپارہ کہ آپ کو مجھ سے کیا اختلافات ہے یا اس کلاس شخص سے کیا دلچسپی ہے، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھ سے ٹکرانا آپ کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ اس کلاس نوجوان کو یہاں سے نکال باہر کریں اور اپنی زندگی بچا لیں۔ آپ ایک پولیس آفیسر کی موجودگی میں مجھے زندگی کی دھمکی دے رہے ہیں عسکری صاحب؟ سہپارہ نے تیکھی نظروں سے عسکری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ان الفاظ کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اچھے انسان کی حیثیت سے آپ کو وہی مشورہ دیتا ہوں کہ اس کی پشت پناہی سے ہاتھ اٹھا لیجیے۔
یہ شخص ایک لٹا ہوا جواری ہے۔ اس کے باپ نے مجھ سے اتنا قرض لیا تھا کہ اس کا سب کچھ وصول کرنے کے بعد بھی میرا وہ تمام قرض وصول نہیں ہوتا۔ ایک ایسے شخص سے آپ کو بھی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے کس سے دلچسپی ہونی چاہیے اور کس سے نہیں، یہ میں بہتر جانتی ہوں مسٹر عسکری۔ آپ نے جس طرح اپنے گنڈوں کو یہاں بھیجا اور مجھے سزا دلوانا چاہی، اس کے بعد آپ مجھ سے کسی تعاون کی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ یہ تعاون آپ ہی کے حق میں بہتر ہوگا خانم سہپارا۔ نہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں مسٹر عسکری۔ اگر ابو سلمان آپ کی مدد کر رہے ہیں تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ میرا براہ راست تعلق فیضان صاحب سے بھی ہو سکتا ہے، اور ابو سلمان کی یہ رپورٹ فیضان احمد کو پہنچ جائے گی۔ نہیں، میرا اس معاملے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے فیضان احمد صاحب بھی قانون کے دائرے میں ہی رہ کر ہر کام کریں گے۔ یہ تو ہماری ذاتی گفتگو ہے، اور میں اس وقت ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ دونوں کے درمیان ایک مصلحہ کی حیثیت سے یہاں پہنچا ہوں۔ میں آپ کی حیثیت کو قبول نہیں کرتی سلمان صاحب۔ جائیے، آپ لوگ اپنا کام کیجیے اور مجھے اپنا کام کرنے دیجیے۔ سہپارا کم از کم، اور جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ ایک نڈر عورت تھی اور کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ عسکری صاحب نے چند باتیں اور بھی کیں اور اس کے بعد غصے سے فنکارتے ہوئے واپس چلے گئے۔ انہیں اپنی دولت، اپنی اختیارات کا زعم تھا، لیکن میں بھی اب وہ منصور، معاف کیجیے گا، دانش داؤد نہیں تھا جو آسانی سے ہار مان لیتا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سہپارا نے محبت پاش نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ان لوگوں کو میری قوت کا احساس بہت جلد ہو جائے گا۔ یقیناً ہو جائے گا سہپارا، تم دیکھنا میں کس طرح حالات پر قابو پا لیتا ہوں۔ واہ، یہ ہوئی نا بات دانش داؤد، تم اس عسکری کو اچھی طرح ذلیل کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تم اس کے ہاتھوں اپنی دولت نکلوا سکو تو پھر میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ قاہرہ میں تمہیں کیا کاروبار کرنا چاہیے۔ کیا تم ان لمحات میں مجھے قبول کر لو گے؟ کیسی باتیں کرتی ہیں سہپارا؟ آپ نے مجھے ان حالات میں جس طرح سہارا دیا ہے، کیا میں آپ کے اس احسان کو کبھی بھول سکوں گا؟ آپ مطمئن رہیں، اگر صورتحال میرے حق میں ہو گئی تو پھر آپ تماشا دیکھیے گا۔ سہپارا مسکرانے لگی۔ جلد ہی ہمارا کیس عدالت میں پیش ہو گیا۔ منصف اعلیٰ کے سامنے وکلا نے اپنے اپنے کاغذات پیش کیے۔ خانم سہپارا اور میں عدالت میں موجود تھے۔ عسکری صاحب کا صرف وکیل آیا تھا، البتہ ابو سلمان نے اپنے طور پر کچھ اور انتظامات بھی کر دیے تھے۔ پہلی پیشی، دوسری پیشی اور پھر تیسری پیشی ہوئی۔ ہمارے بیانات قلم بند ہوتے رہے۔ بات وہیں سے چلی تھی کہ تہرانہ میں 6 گنڈوں نے داخل ہو کر توڑ پھوڑ مچائی اور مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس کے بعد اس سے متعلق تفصیلات سامنے آتی رہیں۔ میں نے کھل کر عدالت میں یہ الزام لگایا کہ عسکری نے کس طرح مجھ سے کاغذات پر دستخط کرا کہ میری تمام دولت ہڑپ کر لی، اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ یہ ساری باتیں سامنے آتی رہیں اور ان 6 گنڈوں کو ایک پیشی میں عدالت میں طلب کیا گیا۔ جب میری نگاہیں ان سے ملیں تو انہوں نے صرف سچ بولا، جبکہ پولیس کو بیان دیتے ہوئے انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ صرف نشے میں تھے، لیکن ان کے سچ نے صورتحال کو ایک دم تبدیل کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ ان کا لیڈر ہے، اور در حقیقت ان کا تعلق سفولت کے گروہ سے تھا، اور سفولت وہ شخص تھا جسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ عسکری صاحب سے باقاعدہ تنخواہ پاتا ہے، اور یہ تنخواہ اسے اس کام کے لیے ملتی ہے کہ عسکری صاحب کے دشمنوں کو ٹھکانے لگاتا رہے، یا عسکری صاحب جس قسم کی مجرمانہ کارروائیاں کرنا چاہیں ان میں ان کی مدد کرے۔ اس بیان نے جہاں عسکری صاحب کے وکیل کو ششدر کر دیا، وہیں ابو سلمان اور عدالت عالیہ کی آنکھیں بھی کھل گئی تھیں، اور اسی دن سے اس کیس کی صورتحال بدل گئی تھی۔ ہم نمایاں طور پر کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے تھے۔
इस शाम सहपारा का वकील खुसूसी तौर पर हमारे पास आया और उसने पुरमुसर्रत लहजे में कहा, इन लोगों के बयान ने अब तक लगाए हुए तमाम इल्ज़ामात उन लोगों के बयान ने अब तक लगाए हुए तमाम इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी है और अब वक्त आ गया है कि असगरी साहब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दानिश दाऊद की तरफ से भी दे दी जाए कि असगरी साहब से उनकी दौलत वापस दिलाई जाए उन्हें। मैंने इस मरहले पर बहुत गौर व फ़िक्र किया था। मुझे अंदाज़ा था कि अगर मैं ख़ुद को दानिश दाऊद जाहिर करके ही ये सारी कार्रवाई करूं तो मैं खुद भी मुजरिम बन जाऊंगा, क्योंकि दर हकीकत में दानिश दाऊद नहीं था। यहाँ वक्त आ गया था कि मैं अपना कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूं। इस तरह बहुत सारी पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती थीं। मसलन ये कि अस्करी साहब की दौलत का जायज़ हकदार न होने की वजह से उनकी दौलत में से मुझे कम अज़ कम कुछ नहीं मिल सकता था। लेकिन इतने दिन की तमाम तर कोशिशों के बाद मेरे अंदर जो एतमाद पैदा हो रहा था वो बहुत काफ़ी था। मैं जानता था कि मेरा हैरत अंगेज़ दोस्त रामेश मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए वो सब कुछ कर सकता है जो मैं खुद नहीं कर सकता। चुनांचे ज़रूरी नहीं था कि अस्करी साहब की दौलत ही हासिल की जाए। इस तरह खानम सहपारा को भी मायूसी का सामना करना पड़ेगा। जो मंसूबे उन्होंने मेरी दौलत के लिए बनाए थे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं अब ज़िंदगी के इस खेल को जारी रखना चाहता था। जाहिर है कि सिर्फ खानम सहपारा ही तो इस दुनिया की वाहिद खातून नहीं है जो मुझे सहारा दे सकें। मैं तो अब बहुत सी कुव्वतें हासिल कर चुका था जिन पर रफ्ता रफ्ता मुझे मुकम्मल एतमाद होता जा रहा था। इस सिलसिले में रामेश से मशवरा किया तो उसने भी यही जवाब दिया, तुम अपने आप को महदूद करके मुझे बेचैन कर रहे हो, जबकि मैं बारहा तुमसे दरख्वास्त कर चुका हूँ कि मुझे इस दुनिया की हंगामा खेजियों में ले चलो। ज़रूरी नहीं कि काहिरा ही में तुम्हारी ज़िंदगी बसर हो जाए। हालात जो भी रुख अख्तियार करें मुझे उनसे दिलचस्पी हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए अजनबी है। चुनांचे बेहतर यही है कि अब तुम इस बात का इजहार कर दो कि तुम दानिश दाऊद नहीं हो और तुम्हारे साथ ये साजिश की गई है। लेकिन इस तरह मेरी मिस्र में आमद गैर कानूनी हो जाएगी और मुमकिन है मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए। काहिरा की सरज़मीन पर या पूरे मिस्र में ऐसी कोई जेल नहीं बनी मेरे दोस्त जो तुम्हें कैद रख सके। ठीक है, मैं तुम्हारी हिदायत के मुताबिक ही काम करूँगा, लेकिन उसके लिए अगर थोड़ा सा वक्त लग जाए तो महसूस न करना। इस असगरी को मैं अब अच्छी तरह मुफलिसी और दौलतमंदी का फ़र्क बता देना चाहता हूँ। रामेश ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था। चुनांचे अदालती कार्रवाइयाँ होती रहीं। असगरी के बारे में मुझे मालूम नहीं था कि वो अपने बचाव के लिए क्या कुछ कर रहा है, लेकिन बहर तौर साहबे सरवत था। बहुत सारे लोग उसके लिए काम कर रहे थे। मेरी इस बात को झुटलाने के लिए वो मुसलसल कोशिश कर रहा था और यूँ लगता था कि अबू सलमान अब मुकम्मल तौर पर उसके लिए मसरूफ़ अमल है। एक शाम खानम सहपारा की रिहाइशगाह पर मुझे असगरी का टेलीफ़ोन मौसूल हुआ। उसने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकूँगा, सिवाय उसके कि मैं अपनी ज़िंदगी को खो बैठूं। मैं आपके ये अल्फाज रिकॉर्ड करके पुलिस तक भी पहुंचा सकता हूं असगरी साहब। बेहतर ये है कि आप इस दौलत से दस्तबरदार हो जाएं। तुम जो कुछ कर रहे हो वो बिल्कुल बेमकसद है। मेरे सामने तो तुम टिकने की हिम्मत नहीं कर सकते। असगरी साहब, मेरे पास एक ऐसा खुसूसी दाव है
जो अगर मैंने लगा दिया तो आप चारों साने चित हो जाएंगे। ज़रूर, कोशिश करो, अस्करी ने कहा और कह मार कर टेलीफोन बंद कर दिया। मेरे लिए अब उसके सिवा कोई चाराकार नहीं रहा था कि मैं अपनी हकीकी अदालत में बयान कर दूं। चुनांचे इस पेशी पर मैंने खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की कि आइंदा पेशी में अस्करी साहब को तलब किया जाए। अदालत आलिया से मेरी इस दरख्वास्त के जवाब में अस्करी के लिए समन्स जारी हो गए और चूँकि तारीख बहुत करीब रखी गई थी, इसलिए चंद ही रोज़ बाद अस्करी का और मेरा अदालत में सामना हो गया। आज की पेशी खुसूसी अहमियत की हामिल थी, इसलिए बहुत से लोग कमरे अदालत में मौजूद थे। मैं जानता था कि अस्करी सिर्फ सच बोलेगा, लेकिन उससे पहले मैं उसे बुरी तरह बदहवास कर देना चाहता था। चुनांचे मैंने अपने बयान का आगाज़ किया। मैंने अदालत को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब आली, अब तक इस सिलसिले में जो कार्रवाई होती रही है, आज मेरा दिल चाहता है कि उस सब को बेकार कर दूं। मेरे वकला ने दयानतदारी से अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए वही सब कुछ अदालत के सामने दोहराया है जो मैंने उन्हें बताया था, लेकिन सूरत हाल का एक ऐसा गोशा मेरे जहन में महफूज है जिसे मैं अदालत के सामने लाऊं तो अस्करी साहब की तमाम हैसियत वाज़ेह हो जाएगी। वो क्या है? मुंसिफ आला ने मुझसे सवाल किया। सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ सरज़मीन मिस्र से है। मेरा ताल्लुक़ सरज़मीन मिस्र से है और न मैं अबू दाऊद का बेटा दानिश दाऊद हूँ। दरअसल मैं एक एशियाई बाशिंदा हूँ। अपने वतन में एक मामूली सी ज़िंदगी गुजार रहा था कि अब्दुल्ला नामी एक एडवोकेट ने मुझे देखा और मेरे चेहरे की दानिश दाऊद से मुसाबहत पर वो मुझे यहाँ ले आए थे। दानिश दाऊद की हैसियत से वो मुझे अस्करी साहब के सामने लाकर अस्करी साहब को शिकस्त देना चाहते थे और इस सिलसिले की वो तमाम कहानी जो अदालत को सुनाई, जो अब तक पेश की जा चुकी है और जिसके सिलसिले में अस्करी साहब ने मुझे तफसीलात बजात खुद बताई थी, अपने बारे में मैंने कहा कि मुझसे इस कार्रवाई के तहत जो जुर्म हुआ है उसकी मैं सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन असलियत अस्करी साहब ही बता सकेंगे। वो ये बता सकते हैं कि दानिश दाऊद को उन्होंने कहाँ गायब कर दिया और उसके साथ क्या कुछ किया गया। मेरा मसला अदालत के सामने आज एक नई शक्ल में आ गया है। चुनांचे मेरे लिए जो भी फ़ैसला किया जाएगा मैं कबूल करूँगा। जहाँ तक इन कागज़ात पर दानिश दाऊद के दस्तखत का ताल्लुक़ है तो अदालत आलिया के इल्म में ये बात लाते हुए मुझे कोई झिझक नहीं है कि वो दस्तखत दरअसल दानिश दाऊद के नहीं बल्कि मेरे हैं। अगर अदालत आलिया उनकी तस्दीक करना चाहेगी तो मैं समझता हूँ कि बेशुमार चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिनसे तस्दीक हो जाएगी। बाकी रही अस्करी साहब की बात, तो मुझे अस्करी साहब से कुछ सवालात करने की इजाज़त दी जाए। अदालत, वकला, ज्यूरी के मेंबरान और इन तमाम लोग उस इंसाफ पर इंगदस्ता हैरान रह गए थे। बमुश्किल तमाम मेरी इस बात को तस्लीम किया गया और अस्करी साहब से मुझे सवालात की इजाज़त दे दी गई। मैंने अस्करी साहब के चेहरे को बगौर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अस्करी साहब, जैसी कि मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझसे सब कुछ लेने के बाद मुझे सिर्फ़ अपने घर में अपने अहले ख़ानदान के एक फ़र्द की मानिंद पड़ा रहने देंगे। अगर आप उसे तस्लीम कर लेते तो शायद आज आप किसी उलझन का शिकार न होते। कसूर मेरा नहीं है। आपने इंतकामी जज्बों के तहत ये फ़ैसला किया कि दानिश दाऊद यानी अबू दाऊद के बेटे को काहिरा की सड़कों पर, गलियों पर भीख मांगने पर मजबूर कर दें। इंसान बाज़ औक़ात किसी के लिए जो गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिर जाता है। बताइए, मैंने आप पर जो इल्ज़ाम लगाया हकीकत है या नहीं? अस्करी ने गुस्सेली निगाहों से मेरी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन दफ्तन उसका चेहरा फ़क हो गया
वो खोए खोए से अंदाज में मुझे देखता रहा और फिर उसने आहिस्ता से गर्दन हिलाकर कहा, हाँ ये सच है। अस्करी के वकील के हाथ से कागजात का फाइल गिर गया, लेकिन अब अस्करी पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जा था। आप बता सकते हैं अस्करी साहब कि असल दानिश दाऊद को आपने कहाँ और किन हालात में गायब किया था? मैंने उसे कुछ जराइम पेशा अफराद के हवाले करके हिदायत की थी कि उसे लॉन्च में बैठाकर दरियाए नील में इतनी दूर ले जाएं कि उसकी लाश भी काहिरा में दस्तयाब न हो सके। चुनांचे मुझे उन लोगों ने यही इत्तला दी थी कि उन्होंने दानिश दाऊद को दरिया में डुबो दिया, लेकिन उसके बाद तुम मेरे सामने आए तो मैं सिसजदा रह गया और मैंने यही सोचा कि वो लोग तुम्हें किसी तरह हलाक करने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन मिस्टर अस्करी साहब के वकील ने दखल देना चाहा, लेकिन अदालत आदिया ने उन्हें रोक दिया। बयान जारी रहने दिया जाए। अब्दुल्ला मुझसे परखास रखता था और अबू दाऊद की दौलत में अपना भी एक हिस्सा चाहता था। चुनांचे उसने उस सिलसिले में कार्रवाइयाँ शुरू कर दीं। मकसद दानिश दाऊद की तलाश ही था। न जाने वो कहाँ कहाँ फिरता रहा, और जब वो वापस आया और मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो मैंने यही समझा कि किसी तरह वो तुम्हें हासिल करने में कामयाब हो गया है, यानी दानिश दाऊद को। चुनांचे अब्दुल्ला को मैंने कत्ल करा दिया। सफूलत को भी मैंने ही कत्ल कराया था ताकि अब्दुल्ला पर उसका सुबह किया जाए, और उसके बाद जब तुम्हारी हंगामी खेजियाँ बढ़ीं तो मैंने अबू सलमान को अपने घर बुलाया और उन्हें एक भारी रकम पेश करके अपने साथ शामिल कर लिया। ये हकीकत है कि वो 6 गुंडे मैंने खानम सहपारा को दहशत ज़दा करने के लिए ही भेजे थे ताकि वो तुम्हें अपने घर से निकाल दे और मेरी कसम पूरी हो जाए, वो कसम जो तुम्हें काहिरा की गलियों और सड़कों पर भीख मांगते हुए देखने के लिए मैंने खाई थी। अदालत में जितने अफराद थे हैरानी से अस्करी को देख रहे थे और मेरे होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। अस्करी के वकील ने कहा कि शायद अस्करी साहब का जहनी तवाज़ुन किसी वजह से अचानक ख़राब हो गया है, इसलिए आज इस केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए और बाद की कोई तारीख दे दी जाए ताकि किसी बेहतर डॉक्टर से अस्करी साहब का मुआयना करा लिया जाए। लेकिन उसकी तरदीद भी अस्करी साहब ने खुद ही की थी। उन्होंने कहा कि वो सही दिमाग के हैं, बस आज न जाने क्यों उनका सच बोलने को दिल चाह रहा है। ये हुई ना बात। चुनांचे सारे मसले ही ख़त्म हो गए। अदालत के फौरी अहकामात के तहत अस्करी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। मेरे सिलसिले में अदालत ने यही हुक्म दिया कि मुझे फ़िलहाल हिरासत में रखा जाए, क्योंकि मैं एक ऐसी गैर मुल्की हूँ जो बाकायदा मिस्र में दाखिल नहीं हुआ। मेरे सिलसिले में महकमा दाखिला फ़ैसला करेगा। चुनांचे मुझे भी पुलिस स्टेशन में लॉकर लॉप में बंद कर दिया गया। मैंने पुलिस की हिरासत में जाते हुए खानम सहपारा की सूरत देखी थी। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। मैं नहीं जानता था कि मेरे आज के इस कदम से मेरे दोस्तों पर क्या असरात मरतब होंगे। लॉकअप में बंद करने के बाद वो लोग मुझे भूल ही गए थे, ताहम मैं बहुत गैर मुतमईन नहीं था। अपने जहन के गोशों में मैंने अपने दोस्त रामेश को आवाज़ दी तो पहली बार मुझ पर इंसाफ हुआ कि रामेश इस वक्त मेरे वजूद में मौजूद नहीं है। इस एहसास के साथ ही मैं बदहवास हो गया था। रामेश ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, या फिर मेरा अब तक का ख्वाब टूट गया था। मेरे पूरे बदन ने पसीना छोड़ दिया। मैं घिघियाए हुए अंदाज में बार बार रामेश को पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं से मौसूल नहीं हो रही थी। ये क्या हुआ? मेरा नादीदा दोस्त मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो गया? उसने तो मेरे वजूद में बसेरा कर लिया था। तो व्यूअर्स, अब क्या होगा दानिश?